موضوع الدرس في أهوال يوم القيامة سورة المؤمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم باردون لا يخفى على الله من شيء. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے اپنی عظمت اور اپنی کبریائی اور اپنے عرش کی عظمت اور عرش کی بلندی تمام مخلوقات پہ کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ ساری مخلوقات پہ ایسے ہے جیسے چھت ہو، یعنی آسمان ہے اور آسمانوں کے بعد کرسی اور کرسی کے بعد عرش. تو گویا عرش جو ہے وہ چھت ہے ساری مخلوقات کی جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے. دوسرے مقام پہ بھی اللہ فرماتی من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے جو بڑے درجات والے بڑے شان والے بلندی والے ہیں. تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اللہ کے فرشتے اور جبرائیل اسی کی طرف جاتے ہیں فی یوم ایک دن میں جس کی مقدار کان مقدارہ 50,000 سنۃ، جس کی مقدار جو ہے 50,000 سال کے برابر ہے. یعنی ایک قول یہ ہوا جو میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ تحت الثری سے لے کر عرش تک جانے میں جو وقت لگتا ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے. ایک قول یہ ہے، اور ایک قول مبارک یہ ہے کہ عرش کا قطر جو ہے وہ خود اتنا طویل عظیم ہے کہ اس طے کرنے کے لیے 50,000 سال لگتے ہیں. فرماتے ہیں سیاتی انشاءاللہ تعالی بیان ان هذه مسافۃ ما بین العرش الى الارض السابعۃ فی قول جماعت من السلف والخلف وهو الارجح انشاءاللہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ تفصیل سے بیان آئے گا کہ یہ مسافت جو 50,000 سال میں طے ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ عرش سے لے کر زمین تک، یعنی زمین تحت الثری سے لے کر عرش تک جو مسافہ ہے جماعت من السلف والخلف، سلف اور خلف میں سے ایک جماعت کا یہی قول ہے. اور مفسر فرماتے ہیں وہو الارجح، اور یہی قول راجح ہے کہ یہ مسافت جو ہے زمین کے نیچے سے لے کر عرش تک کے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَقَدْ ذُكِرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ الْعَرْشَ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءٍ اتساع ما بین قطريه مسیرۃ 50,000 سنۃ. اور ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ یاقوت حمراء، یاقوت سرخ سے بنا ہوا ہے، اور اس کے قطر کے درمیان میں یعنی ایک کونے سے ایک کونا جو فاصلہ ہے اس کی مسافت جو ہے وہ 50,000 سال ہے.
وارتفاعه عن الارض السابعة مسيرة 50,000 سنة، اور آسمان زمین سابعہ یعنی ساتویں زمین جو نیچے ہے اس سے بھی اوپر کا فاصلہ جو ہے وہ 50,000 سال ہے۔ وقد تقدم فی حدیث الاول ما يدل على ارتفاعه عن السماوات السبع بشيء عظیم۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ حدیث اول میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ زمین سے عرش کا مسافت جو ہے وہ بہت بلند ہے اور بہت بڑی ہے۔ وقوله تبارک وتعالی یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ كقوله جلت عظمته ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحی بھیجتے ہیں اپنے حکم سے اپنے جس بندے پہ چاہتے ہیں، جیسے فرمایا ملائکہ اترتے ہیں وحی لے کر اللہ کے حکم سے علی من یشاء من عبادہ، جس بندے پہ اللہ چاہتے ہیں، اور ان کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ ان انذروا کہ اب لوگوں کو اپنی امت کو ڈرائیں، انہ لا الہ الا انا فاتقون، کوئی معبود برحق نہیں مگر میں یعنی اللہ سے ڈرو۔ اور جیسے فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وحی اور قرآن اور کتاب جو ہے اس رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اور اس کو لے کے اترنے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جو امانت والے ہیں۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ آپ کے دل پہ وہ اللہ کی وحی اتارتے ہیں تاکہ آپ ہوں ڈرانے والے امت کو اللہ کے عذاب سے۔ اسی طرح یہاں فرماتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ۔ قال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس یوم الطلاق اسم من اسماء یوم القیامت حذر اللہ منہ عبادہ۔ اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یوم الطلاق جو ہے یہ بھی نام ہے قیامت کے ناموں میں سے، جیسے قیامت کا نام قیامت بھی ہے، الساعہ بھی ہے، الراجفہ بھی ہے، الآزفہ بھی ہے، اسی طرح یہ نام ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یوم الطلاق مانا اس دن جب ساری کائنات ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں حذر اللہ منہ عبادہ، اللہ تبارک و تعالی ڈراتے ہیں اس دن سے کہ اس قیامت والے دن سے ڈرو، اپنے عقائد کی اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ وقال ابن جریج قال ابن عباس رضی اللہ عنہما یلتقی فیہ آدم وآخر ولدہ، انہوں نے فرمایا ینذر یوم الطلاق، انہوں نے کہا طلاق کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ حضرت آدم سے لے کر ان کی آخری اولاد تک جو ہے سب ایک میدان میں جمع ہوں گے، سب میدان محشر میں حاضر ہوں گے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انکم محشورون یوم القیامہ، قیامت والے دن تم سب کو اٹھ کے حاضر ہونا ہوگا۔ اسی طرح کئی مقامات پہ آیا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی سب کو جمع کریں گے قیامت والے دن، اولین و آخرین کو، تو اس لیے بھی اس کو یوم الطلاق فرمایا گیا۔ وقال ابن زید یلتقی فیہ العباد، اور حضرت ابن زید فرماتے ہیں کہ یوم الطلاق اس لیے ہے کہ سب بندے ایک دوسرے کو ملیں گے، سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ اور اس کے بعد وقال قتادہ والسدی وبلال بن سعد وسفیان بن عیینہ یلتقی فی اہل السماء واہل الارض والخالق والخلق، حضرت قتادہ، حضرت سدی، حضرت بلال بن سعد، سفیان بن عیینہ فرماتی ہیں کہ یوم الطلاق کا معنی یہ ہے کہ یلتقی فیہ اہل السماء واہل الارض، کہ اس دن آسمان کی مخلوق اور زمین کی مخلوق سب ایک دوسرے کو ملیں گے، اللہ کے فرشتے بھی ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمینی مخلوقات بھی ہوگی، اور اس دن پھر خالق اور خلق کے درمیان میں بھی ملاقات ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان میں بھی لقاء ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کے لیے
تشریف لے آئیں گے. جیسے آپ پڑھ چکے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ. جب اللہ میدان معشر میں تشریف لائیں گے اور ساری زمین میرے اللہ کے نور سے بھر جائے گی، اور جب نامہ اعمال رکھ دیے جائیں گے، اور جب انبیاء بھی حاضر ہوں گے اور شہداء بھی حاضر ہوں گے گواہی دینے کے لیے. وقال میمون ابن مہران، وہ فرماتے ہیں کہ لینذر یوم الطلاق. یوم الطلاق کا معنی یہ ہے کہ اس دن یلتقی الظالم والمظلوم، اللہ تبارک و تعالی ظالم اور مظلوم دونوں کو اکٹھا کریں گے تاکہ ان کے درمیان میں فیصلہ ہو سکے. وقد یقال ان یوم الطلاق یشمل هذا كله ويشمل ان كل عامل سيلقى ما عمله من خیر وشر كما قاله آخرون. اور میمون ابن مہران فرماتے ہیں کہ یوم الطلاق جو ہے اس دن یہ سارے قول ٹھیک ہیں، آسمان و زمین والے بھی ملیں گے، بندہ اور خالق بھی ملیں گے، ظالم و مظلوم بھی ملیں گے، اولین و آخرین بھی ملیں گے. یہ سارے قول جو ہیں درست ہیں. اور اسی طرح فرماتی ہیں کہ ہر عمل کرنے والے کو اس کا عمل بھی ملے گا، کہ جو دنیا میں اس نے کمایا، خیر کمایا تو خیر ملے گی، شر کمایا تو شر ملے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر تم نے دنیا میں کوئی ذرے کے برابر بھلائی کی ہے تو بدلہ ملے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور اگر تو نے کوئی ذرے کے برابر برائی کی ہے تب بھی بدلہ ملے گا قیامت والے دن. تو اس لیے کہا گیا لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ. تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب کے درجات بلند کرنے والے ہیں، اور آپ بھی سب سے اعلیٰ ہیں، اور علو آپ کے لیے ہیں. علی الکبیر آپ کی صفت ہے، کبریائی آپ کی صفت ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے العظمت ازاری والکبریاء ردائی. عظمت میری ازار ہے اور کبریائی میری ردا ہے. فمن نازعنی نازعتہ. اور جو آدمی میری اس عظمت کے بارے میں اعتراض کرے، تنقیص کرے، اللہ نے فرمایا پھر میں اس کو سزا دیتا ہوں. اس لیے بڑے بڑے جبار جو ہیں اللہ نے سب کی گردنیں توڑ دی. اور دوسرا یہ فیصلہ ہوا ان آیات میں، اللہ جس بندے پہ چاہتے ہیں اس کو نبوت اور رسالت کا تاج پہناتے ہیں. نبوت اور رسالت اللہ کی وہابی نعمت ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، یہ کمانے سے حاصل نہیں ہو سکتی. اسی لیے کئی مقام پہ اللہ نے واضح کر دیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. یاد رکھیں یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اعتراض کرے. جیسے کسی کو اللہ نے حسن دیا ہے، جمال دیا ہے، اور کسی کو اللہ نے بدصورت بنایا ہے تو کوئی سوال نہیں کر سکتا. کسی کو اللہ نے اونچا بنایا، کسی کو اللہ نے نیچے ٹھکنا بنایا، اس کی مرضی ہے، جو چاہے وہ کر دے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. یاد رکھیں لیکن آج کل میڈیکل سائنس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی اگر موسم اچھا ہے، علاقہ اچھا ہے، جو اچھا ہے، پانی اچھا ہے، خوراک اچھی ہے تو لوگ ایسے پیدا ہوں گے، اور جہاں یہ نہیں ہے وہاں ایسے. لیکن اگر یہ ہم مان لیں تو وہ جب پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ موسم بنانے والا کون ہے؟ وہ سردی اور گرمی پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو کہانی یوں کیوں پکڑتے ہو؟ یوں کیوں نہیں پکڑتے سیدھا کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی جو چاہتے ہیں کر دیتی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہر نسل کا علیحدہ رنگ رکھ دیا ہے. خدا کی شان ہے، ہر نسل الگ ہے، ہر قبائل الگ ہیں، پہچانے جاتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دیکھو یار چھوٹے یہ سارے بھائی انڈونیشیا والے ہوں، ان کی ناک چھوٹی، ہاں یہ سارے فلپائن، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ملیشیا، اور ان علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ قد ایسا ہوگا، ناک ایسے ہوگی، ہونٹ ایسے ہوں گے. اچھا اسی طرح بھی یہ کون ہے؟ کالے ہیں، لمبے ہیں جی، افریقن لوگ ہیں. یہ کون ہے جی؟ اچھے جی یہ گورے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ جی یورپ امریکہ اس علاقوں کے لوگ ہیں. اور یہ کون ہے جی؟ یہ جناب ایشیا کے لوگ ہیں کہ کچھ نہ بہت گورے ہیں نہ کالے ہیں، درمیان میں اللہ نے ان کو رنگ دیا. اس کا اللہ کا ایک نظام ہے. چلو اگر موسم بھی اثر کرتا ہے تو موسم کا خالق بھی تو اللہ ہے. اچھا خوراک اثر کرتی ہے تو خوراک پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی تو اللہ تبارک ہے. اور پھر خوراک کے اندر وہ چیز طاقت رکھنے والا کہ انگور کا یہ فائدہ، انار کا یہ فائدہ، مالٹے کا یہ فائدہ ہے، فلاں پھل کا یہ فائدہ، فلاں پھل، تو وہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک ہوتا ہے. تو مسلمان تو سیدھی بات کرتا ہے نا اللہ کے.
اسی لیے علماء نے کہا ہے، بات سمجھو، کہ تندرستی ہے یا بیماری مسلمان کو بھی آتی ہے، کافر کو بھی آتی ہے۔ اولاد ہے، مسلمان کی بھی ہوتی ہے، کافر کی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح نفع ہے، نقصان ہے، صحت ہے، تنگدستی ہے، سب کے لیے ہوتی ہے۔ فرق پھر کیا ہے؟ یاد رکھو، موت ہے، سب کو آتی ہے۔ اگر ہم مریں گے تو انگریز بھی مریں گے، گورے بھی مریں گے، کالے بھی مریں گے، سرخ بھی مریں گے، سفید بھی مریں گے۔ لیکن مومن اور کافر کا فرق سمجھو، دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو، ایک لفظ میں ساری بات انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ کافر کی نظر اسباب پہ ہوتی ہے، یاد رکھو، اور مومن کی نظر خالق کے اسباب پہ ہوتی ہے۔ بس یہ فرق ہے، دو باتوں کو یاد رکھو کہ یہ تکلیفیں ہیں، دکھ ہے، سکھ ہے۔ اچھا، بارش برسے گی، اگر اللہ والے کے گھر پہ برسے گی تو کافر کے گھر پہ بھی برسے گی۔ اگر کسی تہجد گزار کے گھر میں بارش ہوگی تو میرے جیسے بدکردار کے گھر میں بھی بارش ہوگی۔ یہ تو اس کا نظام ہے۔ فرق کیا ہوا کہ ایک بندہ بیٹھے بیٹھے مر گیا۔ اب جو ڈاکٹر ہیں یا مثلا غیر مسلم لوگ ہیں، وہ کہیں گے جی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور بڑا شدید اٹیک ہوا ہے، اور دوسرا اس کو لوگوں نے سنبھالا ہی نہیں کہ فوراً ہسپتال میں پہنچا دے، وہ وہیں کوئی پنکھا کر رہا ہے، کوئی پانی ڈال رہا ہے اتنے میں تاکہ وہ مر جائے اچھی طرح۔ لیکن مومن جو ہے نا سیدھی بات کا اسباب، اچھا اب وہ چیک کریں گے، یہ کریں گے، کہیں ہاں جی ہاں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو سبب کیا بنا؟ ہارٹ اٹیک۔ ان کی نظر سبب پہ اٹک گئی۔ مومن کہے گا بھائی اللہ نے لکھا تھا، موت آ گئی، ہارٹ اٹیک ہوا یا کچھ ہوا، ہارٹ سبب کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ سب۔ تو مومن کی نظر اللہ پہ جاتی ہے اور کافر کی نظر اسباب پہ آتی ہے۔ اچھا، مومن ہے، بچہ ہوا تھا، کہا الحمدللہ یار اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، دعا کرو اللہ صالح بنائے۔ کافر ہیں، وہ کہے گا جناب اس میں اللہ کا کیا کام ہے؟ میاں بیوی ملے ہیں، اس کے بعد نطفہ ٹھہرا ہے، پھر بچہ پیدا ہوا۔ او پہ الو، تو میاں بیوی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ اسباب میں اٹک کے رہ جاتا ہے، اور ہماری نظر سیدھی مسبب الاسباب پہ جاتی ہے۔ رزق ملے گا، خوشی ملے گی، غم ملے گا، سب کہیں گے بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے لکھا تھا بھائی، یار تیرے رونے سے کیا ہو جائے گا؟ بولے اللہ کا فیصلہ تو ہو گیا۔ اسی لیے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کچھ اسی کے لیے تو ہے، اور ہم نے بھی تو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہم کہاں رہیں گے؟ ہم بھی جائیں گے۔ یہ تو موت کی ٹرین ہے، چل پڑی، جس کا اسٹیشن آ گیا وہ چڑھ گیا، جس کا آ گیا اتر گیا۔ وہ تو گاڑی تو چل رہی ہے نا پٹڑی پہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن اور کافر کا یہی فرق، یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو لوگ بدعات میں پڑ جاتے ہیں، وہ احوا و احداث میں پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے 11ویں شریف کی ہے، تب میرے بچے کا بخار ٹوٹ گیا۔ اچھا بھی انگریز تو 11ویں نہیں کرتا، اس کا بخار کیوں ٹوٹ گیا؟ ہندو تو 11ویں شریف نہیں کرتا، سکھ بھی نہیں کرتا، ان کے بچے کا بخار کا تو وہ کہے گا جی ہم نے تو انجیکشن لگوایا ہے اسپتال میں اور ڈاکٹر بڑا سمجھدار تھا، پھر بخار ٹوٹ گیا۔ تو کوئی انجیکشن میں اٹک گیا، کوئی 11ویں میں اٹک گیا۔ مومن کہے گا بابا اللہ نے شفا دی ہے، شفا دینے والا بھی خدا ہے، بیماری دینے والا بھی خدا ہے۔ اور یہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا قوم سے، اذا مرضت فہو یشفین، میں جب بیمار ہوتا ہوں شفا میرا مولا دیتا ہے، هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اب یہ منع تھوڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے ابراہیم علیہ السلام کھلاتے تھے، منع یہ ہے کہ جو کھیت ہے، جو اناج ہے، جو پھل ہے، جو رزق ہے، سارا اسی نے تو دیا ہے، تو وہی ہمیں دے رہا ہے، وہی ہمیں پلا۔ اگر وہ دریاؤں میں، زمینوں میں پانی ہی نہ رکھے کیا کر لو گے؟ اسی لیے اللہ کہتا ہے نا سورۃ الملک، آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا
فمن یأتیکم بماء معین. اللہ فرماتے ہیں بندے بتلاؤ، ارے تم اخبرونی ان اصبح ماؤکم غورا، تم صبح کرو کنویں میں نظر ڈالو تو پانی میں نیچے لے جاؤں، پھر کون تمہیں پانی دے گا؟ کون تمہیں پانی دے گا؟ کیوں؟ اگر اللہ کا آپ دیکھیں نا جی کتنے علاقے ہیں اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ پاک رحمت فرمائے اور اپنے عذاب رفع فرمائے. سینکڑوں ہزار میں لاکھوں ایکڑ زمینیں ایسے پھٹ گئی ہیں، پانی نہیں. اچھا، اور کتنے علاقے ہیں کہ وہاں واٹر لیول اتنا اپ ہو گیا ہے کہ ساری زمینیں کلر شور ہو گئی. ہمارے یہاں اپنے علاقے میں ہڈ پج ندر جو ہے نا بڑی مشہور ہے، 5 دریا وہاں سے گزرتے ہیں تو وہاں اوپر ہڈ ہے، اسی کو کہتے ہیں ہڈ پج ندر. تو اس سے لے کر پتہ نہیں ہڈ حاجی پور تک یہ کہاں بالکل نہر کے کنارے چونکہ پانی رشتہ رہا لاکھوں ایکڑ کے تباہ ہو گئے. سیم ہو گیا، تھور ہو گیا، بڑے بڑے اس کے اندر سیم کے جال کھڑے ہیں. اور بعض علاقے ایسے وہ پانی کا قطرہ نہیں ہے. بعض علاقے ایسے ہیں کہ آپ اگر اس کی کھدائی کریں تو آپ کو 4 میٹر پہ پانی مل جائے گا، بعض پہ 6 پہ ملے گا، بعض پہ 10 پہ ملے گا، بعض پہ 200 میٹر نیچے جانا پڑتا ہے. اچھا، اب لوگ جو بڑے شہروں میں ہیں، مثلا بمبئی ہے، ڈھاکہ ہے، کراچی ہے، کولکتہ ہے، یعنی بڑے بڑے جو شہر ہیں، وہاں تو اگر آپ 200، 250، 300 میٹر نیچے جا کے اپنا ڈرلنگ نہ کرائیں تو گندا پانی آتا ہے، جو آپ کا سیوریج کا پانی ہے وہ سارا آ جاتا ہے. اور بعض جگہ ایسا ظلم ہے کہ یہ دیکھیں، یہ سیوریج کا پائپ جا رہا ہے، یہ پینے کا پائپ جا رہا ہے، یہاں دونوں ملے ہوئے ہیں، یہ لیک ہو کے ادھر چلا جاتا ہے، یہ ادھر آ جاتا ہے، دونوں گندا پانی ہو گیا، پلیت پانی. دیکھا نہیں آپ کے ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے، جس کو دیکھو یرقان، جس کو دیکھو ٹی بی. کیوں؟ غریب کہاں جائے، کہاں سے پانی لائے؟ اچھا، اتنا غریب کے پاس کہاں حوصلہ ہے کہ پہلے پانی لائے، پھر اس کو گرم کرے، گرم کر کے اس کو باقاعدہ کپڑ سے صاف کرے اور پھر محفوظ رکھے. کون غریب بیچارے کو پینے کا نہیں ملتا تو کیا کرے گا وہ؟ جو گندا مندہ ہے پی لیا، اسی میں بچے نہا رہے ہیں، اسی بچے کھیل رہے ہیں، اور 2 دن کے بعد بیمار. اچھا، بیماری کے بعد آگے اتنے بڑے ظالم ہیں، اتنے بڑے جبار ہیں، اتنے بڑے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں کہ دوائی ہے جس کا انسانی زندگی سے تعلق ہے. آپ جائیں گے جی 500 روپے کا جی اینٹی بائیوٹک کیپسول ہے، اس کیپسول کو کھول کے دیکھو اندر چنے کا آٹا ہے. اس کا کیا علاج ہے جی؟ وہ ایک دفعہ میں دیکھ رہا تھا اخبار میں نے کارٹون دکھایا کہ ایک آدمی ایسے لٹکا پڑا ہے، نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے. کسی نے پوچھا کہ یار تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بھائی زہر لے آیا تھا مرنے کے لیے، وہ بھی خالص نہیں تھی، اب نہ میں مرتا ہوں نہ جیتا ہوں. تو جہاں زہر بھی خالص نہ ملے تو یاد رکھو یہ وجوہات. اچھا، لوگ کہیں گے جی اس کی وجوہات یہ ہیں، ڈالر یہ ہو گیا، یورو یہ ہو گیا، فلانا بینک دیوالیہ والا. مسلمان ایک ہی بات کرے گا کہ اللہ ناراض ہو گیا. وہ راضی ہوتا ہے تو تھوڑے میں برکت ڈال دیتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ سنایا، ہمارے اپنے گھر کی بات میں بتا رہا ہوں. یہ مٹی کی بنی ہوئی کلوٹیاں ہم کہتے ہیں، کلوٹیاں، ان میں گندم بھر کے رکھتے تھے، وہ خراب نہیں ہوتی. 2 یا 3 کلوٹیاں ہوتی تھیں، اس میں میرے خیال میں 100 من گندم سب میں یعنی ملا کے 100 یا 100 من گندم. 300 طالب علم ہوتا تھا، ہم نے کبھی 1 من گندم نہیں خریدی. جب والد صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں تھے تو ہمارے پورے گھر میں وہ 3 ایسے لمبی سی کلوٹیاں ہوتی تھی مٹی کی بنی ہوئی، اس میں اور نیچے اس کو بنا ہوتا ہے گول دائرہ، اس سے وہ دانے ضرورت کے مطابق نکالتے. والد صاحب کی بس ایک پابندی ہوتی تھی والدہ رحمت اللہ علیہ پہ کہ بغیر وضو کے گندم نہیں نکالنی. پہلے وضو کرو، پھر کھولو، پھر گندم نکالو.
اور بغیر وضو کے میرے طلباء کا آٹا نہیں گوندنا. یہ حضور کی حدیث کے طالب ہیں اور مہمان ہیں اللہ رسول. سارا سال جناب وہی 3 چل رہی ہیں اور سال گزر گیا، مزے سے کھا رہے ہیں، مہمان بھی کھا رہے ہیں. طالب کو 300 350 کبھی 350 طالب العلم ہے. والد صاحب جب وہاں ہوتے تھے اس زمانے میں بھی مکران سے، زہدان سے، نوکنڈی سے، افغان سے اور تاشقند سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے طلباء آتے تھے جن کی ہم زبان بھی نہیں سمجھتے تھے. اور وہ جناب گندم پوری ہو جاتی تھی. اب جناب ہم اپنے مدرسے میں اس وقت تو 3 ساڑھے 3، اب میرے خیال میں 200-250 طالب ہوتا ہے. اللہ کا شکر الحمدللہ 500 من گندم میں اپنی فصل سے ان کو دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جناب گندم ختم ہو گئی ہے، پیسے دیں اور خریدنی ہے. اب بتاؤ جناب. اور نعوذ باللہ یہ تھوڑا کہ وہ چوری کرتے ہیں یا اللہ معاف کرے کوئی دھوکہ. علماء ہیں، صلحاء ہیں، اچھے لوگ ہیں، برکت ہی نہیں. اللہ نے برکت اٹھا لی، بات ختم. برکت ہی ختم ہو گئی نا. اللہ کی ناراضگی کا یہ سبب ہے کہ برکت نہیں. اب دیکھیں وہ ملک جو زمین میں ہر وہ چیز پیدا کرتا ہے، دنیا کی کون سی چیز ہے جو آپ کے ملکوں میں پیدا نہیں ہوتی؟ دریا ہیں، پہاڑ ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، باغ ہیں، آم ہیں، کھجوریں ہیں، انار ہیں، کیلے ہیں، گندم ہے، کپاس ہے، چاول ہے. ہر نعمت آپ کے ملک میں پیدا ہوتی ہے اور آپ کو ہر چیز نہیں ملتی. اس کا کیا اصل علاج یاد رکھو ایک ہے، لوگ مانے یا نہ مانے، ایک ہی بات ہے کہ اللہ ناراض ہے، اللہ کو راضی کرو. اور اس کے راضی ہونے کا کیا ہے کہ جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کرو. دیکھو مہینوں کے اندر انقلاب آ جائے گا. اللہ نے کہا سود حرام ہے، بند کر دو گے، مشورے نہ کرو، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. ان کو اگر اپنے بائی لاز مجبور ہے، تم بھی کہو بھی ہمارے اسلام کا بائی لاز یہ ہے کہ یہ حرام ہے، ہم نہیں کریں گے. ان کو اگر اپنی قراردادوں کا اور اپنے آرڈیننس کا اتنا بڑا احساس ہے، تم انسان نہیں ہو. پھر ان کے آرڈیننس بندوں کے بنائے ہوئے ہیں، تمہارا تو اللہ کا حکم ہے. ایک لفظ ہے سود بند کر دو، تمہاری پوری معیشت میں وہ جو لعنت ہے اللہ اس کے بجائے برکت اور رحمت ڈال دیں گے. وہ تم قرضہ لوگے نہیں پر قرضہ دینے والے بنو گے. میں نے تو بھائی دیکھو نا، بڑا چھوٹا منہ بڑی بات، میرے تو 2-4 دوست ہیں جن کو میں نے محنت کی، رحمت خدا نے کی، انہوں نے سود چھوڑ دیا. انہوں نے کہا مکی صاحب آپ نے جو ہم سے توبہ کروائی نا کعبہ شریف میں بٹھا کے، ہم پریشان اتنے ہوئے کہ ہم نے اپنی جائیدادیں بیچ دی قرضہ دینے کے لیے. لیکن 2 سال کے کرائسس کے بعد ہم ایسے اس سے نکلے ہیں کہ پہلے نفع اگر ہمیں کروڑوں میں ہوتا تھا نا، اب ہمیں اربوں میں ہوتا ہے. اور جو بینک جن کو روزانہ ہم منتیں کرتے تھے، اب وہ روز ہمیں منتیں کرتے ہیں کہ میاں صاحب آپ کو قرضہ نہیں چاہیے. ہم کہا خدا تمہاری شکل ہی نہ دکھائے، قرضہ تو قرضہ رہا. صرف 2-4 کام ہیں کہ بھئی دیکھو نا، اب اس میں تو کوئی بریلوی دیوبندی سنی شیعہ نہیں ہے نا. سود تو سب کے نزدیک حرام ہے نا. ہمارے لوگ کہتے ہیں کیا کریں حضرت، پھر سنی شیعہ کا جھگڑا ہو جاتا ہے. چلو جھگڑے والے کام تم نہ کرو، وہ مولوی مکی کے لیے چھوڑ دو. بھئی سود سب کے نزدیک حرام ہے. شیعہ بھی حرام کہتا ہے، سنی بھی حرام کہتا ہے، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، تبلیغی بھی، سب کے نزدیک حرام ہے. کیوں؟ وہ تو نص ہے نا، قرآن ہے نا. احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ تو قرآن ہے. اس میں کیا جھگڑا ہے بھائی؟ اس میں کیا دیوبندی بریلوی سبز پگڑی والے یا کالی پگڑی والے یا سفید پگڑی والے؟ سود بند کر دو. اچھا دنیا میں کون سا مذہب ہے مجھے بتاؤ کہ جو کہتا ہو شراب حلال ہے؟ کوئی مذہب. شیعہ کے نزدیک شراب حلال ہے، سنی دیوبندی بریلوی کوئی سب کے نزدیک حرام. بند کر دو.
اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں نا، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں نا۔ کون دنیا میں مذہب ہے جو کہتا ہے کہ بد امنی ہو، نہ جان محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ مال محفوظ؟ تو اللہ کے قرآن کا فیصلہ کرو نا۔ جو لوگ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں ان کو جزا دو، یحاربون اللہ ورسولہ ان یقتلوا، ان کو یا قتل کرو یا پھانسیوں پہ لٹاؤ، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دو۔ دیکھو پھر جرم ہوتا ہے۔ تم نے تو ایک قانون بنایا تھا حرابہ حرابہ، عمل کس نے کیا؟ تم نے ایک قانون بنایا تھا جی شورا ہے، شورا کیا؟ وہ تو شوربہ ہی ثابت ہوا۔ تم نے ایک قانون بنایا کہ جی ہر افسر جو ہے پابندی سے جماعت کرے اور نماز پڑھائے۔ یقین کریں اوپر سے لے کر نیچے تک ایک مہینے کے اندر ہر دفتر میں صفیں بچتی تھیں یا نمازیں ہوتی تھیں۔ اس کے بعد قانون ڈھیلا ہو گیا، ہر آدمی جان چھڑا کے گھر بیٹھ گیا۔ یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں، اس میں تو کوئی شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں۔ وہ جو متفق علیہ باتیں وہ تو کر ڈالو نا۔ کون کہتا ہے، کون سا مذہب ہے دیوبندی بریلوی شیعہ سنی جو کہتا ہے کہ عورت بے حیائی کے ساتھ اتنا سینہ کھلا ہو، ننگا ہو، سر ننگا ہو، اور وہ آگے ٹیلی فون کی ایڈورٹائز پہ بیٹھی ہو؟ کون دنیا کا مذہب کہتا ہے یہ جائز ہے یار؟ ایک وہ جب آپ کے ہاں ایک وہ پتہ نہیں کیا کہتے اس کو، میرا تھن پتہ نہیں کیا تھن کیا بھن کوئی کہتے ہیں، کوئی ریس ہوتی ہے، دوڑتے ہیں آدمی، میرا تھن ریس ہوتی ہے، اس میں لڑکیاں بھی دوڑتی ہیں اور نیکر پہن کے، اور نیکر بھی گھٹنے سے اوپر ہو، بھی نیچے نہ ہوتا کہ اچھی طرح نظر آئے نا بدن۔ ایک بہت بڑے آدمی نے مجھے ٹیلی فون کیا، کہتا ہے جی ماشاءاللہ آپ چونکہ جدید و قدیم پر نظر رکھتے ہیں، یہ دوڑ جو ہے اب صحت کے لیے ہوتی ہے اور ایسا ہوتا ہے، اور سنا ہے کہ حضور اور بی بی عائشہ بھی دوڑے تھے، حدیث میں آتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کیا خیال ہے کہ بی بی عائشہ کو نیکر تم نے سلوا کے بھجوائی تھی؟ شرم کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا تم ایسا کرو، تمہارے نزدیک میرا تھن ریس جائز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی جائز۔ تم نے، ہم کہتے ہیں حرج کوئی۔ میں نے کہا ایسا کرو تم اب سب سے پہلے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو پہنا کے نکالو میدان میں۔ مجھے پتا تھا اس کی بیوی عالمہ ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا منسٹر، بیوی اس کی عالمہ دین والی ہے۔ ہو جی وہ تو نہیں مانے گا۔ میں نے کہا لوگوں کی لڑکیوں کو نچواتے ہو، اپنی بیوی کو لے آؤ میدان میں، پھر بیٹی کو بھی لے آؤ، میں دیکھوں تمہاری بہادری۔ بھائی یہ جو بے حیائی ہے تو سب کے نزدیک بے حیائی ہے، چوری سب کے نزدیک چوری ہے، قتل سب کے نزدیک قتل ہے۔ یہ آپ کے ہاں کیوں نہیں فساد جھگڑے بند ہو رہے؟ وجہ کیا ہے؟ تم بند کرنا چاہتے نہیں؟ جھگڑا ہوگا تو مال بکے گا نا، جھگڑا ہوگا تو کوئی ادھر سے جلوس نکالے گا، کوئی ادھر سے رونق لگی رہے گی، مارکیٹری بنتی رہے گی۔ جھگڑا ختم کرنا ہو اللہ کو حاضر ناظر کر کے، کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا، کوئی کلمے پڑھنے والا کسی کا قاتل نہیں ہو سکتا۔ بیٹھ کے بات کر لو، رکشہ ختم۔ تو انشاءاللہ بہرحال تو اب دو باتیں ثابت ہو گئی۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ سب سے بڑی شان والا اللہ ہے، سب سے عظیم عرش ہے، ساری مخلوق کے لیے وہ چھت کے قائم مقام ہے، اور اسی طرح اللہ جس پہ چاہتے ہیں نبوت و رسالت کا تاج پہناتے ہیں اور اس پہ وحی اتارتے ہیں۔ اور کیوں اتارتے ہیں؟ تاکہ وہ بندوں کو، اپنی امت کو قیامت والے عذاب سے ڈرائیں، تاکہ وہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو فرشتوں کا اترنا ہے یہ بھی حکم اللہ سے ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں اتر سکتے وہ۔ ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جبرائیل،
انی اشتاق الی رؤیتک کہ جبریل علیہ السلام مجھے تیرے آنے کا، تیرے دیکھنے کا، تیرے ملنے کا انتظار رہتا ہے کہ کب جبریل آئے گا، کب اللہ کا حکم لائے گا۔ حضرت جبریل نے عرض کیا وانا اشفق الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کا چہرہ دیکھنے کا آپ سے بھی زیادہ شوق ہوتا ہے کہ کب مجھے زیارت نصیب ہوگی، لیکن ہم تو حرکت نہیں کر سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم نہ دے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، جب تک تیرے رب کا امر نہ ہو، حکم نہ ہو، ہم کیسے اتر سکتے ہیں؟ ہم اس کے حکم کے پابند ہیں، ایک قطرہ بھی نہیں ہل سکتی ہیں۔ تو یہ بھی پتہ لگا فرشتے اس کے حکم سے اترتے ہیں، وحی اس کے حکم سے اترتی ہے۔ اب یوم الطلاق کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن اولین و آخرین بھی ملیں گے، ظالم و مظلوم بھی ملیں گے، مخلوق اپنے خالق کی بھی زیارت کرے گی، انصاف ہوگا، عدل ہوگا، ہر عمل کرنے والے کو اس کی عمل کی جزا بھی ملے گی، سزا بھی ملے گی۔ اگر تمہارے ان خیرن فخیرن و ان شرن فشر، اگر تیرے عمل بہتر ہیں تو جزا بھی بہتر ہوگی، اور بھیڑے ہیں تو پھر جزا بھی ویسے ملے گی۔ وقوله جل جلاله يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء اي ظاهرون بادون كلهم لا شيء يكنهم ولا يذلهم ولا يسترهم۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن سب کے سب ظاہر کھڑے ہوں گے۔ کیا معنی؟ میدان چٹیل میدان ہوگا، نہ پہاڑ ہوگا، نہ آڑ ہوگی، نہ درخت ہوگا، نہ کسی چیز کا سایہ ہوگا، نہ کوئی چیز سطر دینے والی ہوگی، سب اللہ کی دربار میں کھڑے ہوں گے۔ یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء الجميع في علمه على السماء، سب کے سب اللہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے علم میں برابر ہوں گے۔ ویسے تو دنیا میں بھی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، یاد رکھو۔ لا یخفی علیہ خافیہ، اللہ پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی، لیکن قیامت کے دن اس کا عملاً اظہار ہوگا کہ زمین جو ہے وہ چٹیل میدان ہوگی، کوئی آڑ بھی نہیں ہوگی۔ یہاں کئی دنیا میں جیسے کوئی بندہ کسی دیوار کے سائے میں، پہاڑ کے سائے میں، غار میں آگے، لیکن وہاں کس چیز کے آگے چھپے گا۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِمَنِ الْمُلْكَ الْيَوْمِ للہ الواحد القہار۔ قد تقدم فی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ تعالی یطوی السماوات والارض بیدہ ثم یقول انا الملک انا الجبار انا المتکبر این ملوک الارض این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ جیسے کہ حدیث ابن عمر میں آتا ہے رضی اللہ عنہما انہ تعالی یطوی السماوات والارض بیدہ، کہ اللہ پاک آسمانوں کو اور زمینوں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے۔ اور ایک جگہ قرآن میں والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان جو ہیں لپیٹ کے اللہ کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے اور زمینیں اللہ کے دوسرے ہاتھ میں ہوں گی، لیکن کلتاہما یمین، کیونکہ اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر صفت میں کمال ہے۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، انا الجبار، میری صفت جبار ہے، انا المتکبر، اور میری صفت کو زیبا ہے کہ میں متکبر بھی ہوں، میری کبریائی، میری عظمت ہے۔ این ملوک الارض، کہاں ہیں وہ دنیا میں بادشاہت کے دعوے کرنے والے؟ این الجبارون، کہاں ہیں وہ دنیا میں لوگوں پہ ظلم کرنے والے؟ این المتکبرون، کہاں ہیں وہ دنیا میں اکڑنے والے کہ میں سردار، میں وڈیرا، میں چودھری، میں وزیر، میں فلان، میں کہاں ہے آج وہ؟ وفی حدیث السور انہ عز وجل اذا قبض ارواح جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لا شريك له حينئذ يقول لمن الملك اليوم للہ الواحد القہار۔
اور سور کی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرا پروردگار جب حکم دیں گے سور پھونکا جائے گا اور تمام مخلوق کی روحیں قبض ہو جائیں گی، سب فنا ہو جائیں گے، سب پہ موت آ جائے گی۔ فلم یبق سواہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں ہوگا، وحدہ لا شریک لہ۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کون ہے آج جو ملک کا دعویٰ کرے؟ 3 دفعہ کہیں گے، لیکن کوئی ہو تو جواب دے۔ ثم یجیب نفسہ قائلا، پھر اللہ خود جواب دیں گے کہ للہ الواحد القہار، سب اسی کے لیے ہے جو ایک ہے اور جو سب پہ غالب ہے۔ الذی هو وحدہ، جو اکیلا ہے، قد قہر کل شیء، ہر چیز پہ جو قادر کا ہے، جس پہ غلبہ ہے غلبہ۔ وقد قال ابن ابی حاتم حدثنا محمد بن غالب الدقاق قال حدثنا عبید بن عبید قال حدثنا معتمر عن ابیہ حدثنا ابو نضرۃ بن عباس رضی اللہ عنہما قال ینادی مناد بین یدی الساعۃ یا ایھا الناس۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن پکارنے والا اللہ کے حکم سے پکارے گا، اے لوگو اتتکم الساعۃ، قیامت آ گئی، فیسمع الاحیاء والاموات، اس آواز کو زندہ بھی سنیں گے مردہ بھی سنیں گے۔ قال وینظر اللہ عز وجل الی السماء الدنیا، پھر اللہ تبارک و تعالی جیسے اس کی شان کو زیبا ہے آسمان دنیا پہ نزول جلال فرمائیں گے اور فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ وقولہ جلت عظمتہ، فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم اللہ سریع الحساب۔ یخبر تعالی عن عدلہ فی حکمہ بین خلقہ، کہ اللہ تبارک و تعالی خبر دیتی ہیں کہ میں انصاف کروں گا اپنی مخلوقات کے درمیان میں، لا یظلم مثقال ذرۃ من خیر ولا من شر، کسی کے ساتھ ذرے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ بل یجزا بالحسن عشر امثالها، بلکہ جس نے نیکی کی ہوگی اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ وبالسیئۃ واحدۃ، اور جس نے برائی کی ہوگی اس کو 1 برائی کا ثواب گناہ ملے گا، سزا ملے گی۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے تھے وہ کتنا بندہ بدقسمت ہے جس کے احاد جو ہیں عشرات سے بڑھ جائیں۔ کیا معنی سمجھو کہ گناہ 1 کا 1 لکھا جائے گا، لیکن نیکی پر 10 گنا، تو نیکی میں 10 ہیں، گناہ میں 1 ہے۔ اب 1 10 سے بڑھ جائے تو اس سے بڑا بدقسمت پھر کون ہے دنیا؟ یعنی وہ اتنے گناہ کر ڈالے کہ اشرات سے بھی بڑھ جائے۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ بھئی وہ بندہ بڑا شقی ہوگا، بدقسمت ہوگا کہ جس کے احاد جو ہے اشرات پہ غالب آ جائیں، یعنی گناہ اتنے ہیں اور نیکی اتنی کم ہے کہ وہ 10 لکھی جا رہی ہیں، یہ 1 لکھا جائے لیکن 1 زیادہ ہو جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انصاف فرمائیں گے۔ ولہذا قال تبارک و تعالی لا ظلم اليوم، آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ کما ثبت فی صحیح مسلم النبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اور حضور اللہ سے روایت یعنی حدیث قدسی ہے۔ فیما یحکی عن ربہ عز وجل انہ قال یا عبادی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی ذات پہ بھی ظلم حرام کر دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما فلا تظلموا، اور تمہارے درمیان میں بھی میں نے حرام کر دیا ہے، کسی پہ ظلم نہ کرو۔ اعلان قال یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا علیکم ثم اوفیکم ایھا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے یہ تیرے عمل ہیں جو ہم نے گن کے لکھ کے محفوظ رکھے ہیں اور انہی کے مطابق تمہیں جزا ملے گی۔ ومن وجد خیرا، جس کو بہتری ملے فلیحمد اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا حمد بیان کرے۔ ومن وجد غیر ذالک، اور جس کو سزا ملے فلا یلومن الا نفسہ، پھر وہ اپنے نفس کو ملامت کرے، اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ اس لیے فرماتے وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور کہیں فرماتے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے، وہ پاک ہیں۔ وقولہ عز وجل ان اللہ سریع
الحساب، اے یحاسب الخلائق کلہم کما یحاسب نفسا واحدہ، اللہ حساب اتنا جلدی لیں گے جیسے ساری مخلوق کا حساب، جیسے ایک بندے کا حساب۔ کما قال جل وعلا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا، تمہارا موت دینا، تمہیں دوبارہ کھڑا کرنا ایسے ہے جیسے ایک بندے کو پیدا کروں گا ایک بندے کو کھڑا کر۔ وقال جل جلالہ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا اور ہر چیز جو ہے وہ پلک جھپکنے کے اندر ہو جائے گی۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ قیامت کے علامات جو ہیں علامات کبریٰ، بڑی علامتیں، بڑی علامات میں ایک تو خروج الدابہ ہے کہ جبل صفا سے ایک جانور نکلے گا لیکن بندوں کی طرح بات کرے گا۔ اسی طرح بڑی علامات میں خروج دجال ہے کہ دجال ظاہر ہوگا۔ اسی طرح بڑی علامات میں خروج یاجوج و ماجوج ہے کہ وہ قوم نکلے گی اور دنیا میں تباہی پھیلا دے گی۔ اسی طرح بڑی علامات میں نزول عیسیٰ ابن مریم ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ تو یہ ساری علامات ہیں، اور بھی دیگر بڑی بڑی علامات ہیں جو حضور پاک نے تقریباً 10 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میرے 4 لڑکے ہیں، شادی شدہ ہیں، فجر کی نماز کے لیے ان کو اٹھانا، ان کا دروازہ کھٹکھٹانا، بالکل یہ تو نماز اللہ کا حکم ہے، اس میں اپنے بچوں کو اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے تو حالات ایسے پیدا کرو، ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، اچھی کتابیں پڑھاؤ، علماء کی صحبت میں بٹھاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں بٹھاؤ کہ وہ خود اٹھے۔ شادی شدہ ہیں، اب بچے تو نہیں ہیں ابھی۔ اور نعوذ باللہ اگر پھر بھی سستی کرتے ہیں تو ڈنڈے سے اٹھاؤ، آپ کو حق ہے، آپ سختی کر سکتے ہیں، یہ تو دین کا معاملہ ہے، ایمان اور اسلام اور کفر کا معاملہ ہے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ بالکل آپ سب سے پہلے حالات پیدا کرو کہ بیٹا تم نماز آخر کیوں نہیں پڑھتے، کیا وجہ ہے؟ تو کفر اسلام کی بات ہے، اپنے آپ کے اپنے حلال کو حرام کرتے ہو۔ اور دوسرا علاج یہ ہوتا ہے کہ ان کو علماء کے درس میں، اولیاء اللہ کی صحبتوں میں، اچھے لوگوں کے ساتھ ملاؤ، اچھی کتابیں دو، اچھے کیسٹ لا کر دو، تاکہ گھر میں وہ سنیں، بیوی سنے، بچے سنیں، ان کے دماغوں میں یہ بات آئے گی اللہ کا فرض ہے، ہم نے خود اٹھنا ہے۔ ایک عورت ہے، شادی شدہ ہے، اس نے عمرہ کیا، 3 چکر صفا کے مار کے اپنے بال کاٹ دیے، بالکل ایک بکری دم پڑ گئی، وہ دم ادا کرے۔ ایک آدمی ہے، بیٹھتا ہے آپ کے پاس اور عجیب حرکتیں کرتا ہے، مجھے پتہ لگے میں کس کو سمجھا، میرے سامنے تو آپ بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لوہے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، لیکن میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ حضور پاک نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ بھئی اگر لوہے کی انگوٹھی بھی ہے تو لے آؤ، تو پھر اس کا معنی ہے وہ جائز ہے۔ تم نے سمجھا نہیں اس کا کیا علاج ہے، اللہ ہدایت دے۔ وہ ایک آدمی، ایک صحابی تھے غریب، ان کی شادی حضور کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے جاؤ کوئی چیز تو لے آؤ نا، بیوی کو حق مہر تو دے گو۔ چلا میرے پاس ہے کچھ نہیں تو کیا لے آؤں؟ انہوں نے کہا حضور یا تو میرے گھر میں کوئی چیز چھپی پڑی ہے کہ لے آؤں۔ آپ نے فرمایا فَلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، اللہ کے بندے کوئی چلو چاندی سونے کی نہیں دے سکتے ہو بیوی کو، کوئی لوہے کی انگوٹھی اس کو دے دو۔ مانا یعنی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز لے آؤ، یہ مانا نہیں کہ انگوٹھی لے آؤ پہناؤ۔ وہاں لوہے کی انگوٹھیاں بنتی تھیں اس کے پاس۔ یہی تو مصیبت ہے نا کہ لوگ حدیث پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں، مشکل تو یہی ہے۔
کہہ دیتے ہم نے حدیث پڑھی ہے. ہاں جی ماشاءاللہ, تو کسی استاد سے پڑھو. وہ تو حضور اس کو یعنی ایک نصیحت فرما رہے, یار کوئی چھوٹی سی چیز بھی لے آؤ. اس نے کہا حضور میرے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں, کیا لے آؤں؟ آپ نے فرمایا اچھا حل معک من السور من القرآن, تمہیں قرآن کی کوئی صورتیں آتی ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں صورتن قضا و قضا و قضا و قضا, مجھے تو فلاں صورت یاد ہے, فلاں صورت یاد ہے, فلاں صورت یاد. اور اچھا تم بیوی کو یہی قرآن پڑھا دینا, چلو تمہارا نکاح کر دیتے. انہوں نے کہا اور تمہارے پاس کچھ نہیں, چلو بیوی کو یہی صورتیں یاد کرا دینا. اس لیے اب یہاں بھی محدثین اور علماء اور فقہا کا اختلاف ہے کہ کیا اللہ نے قرآن کی صورتوں کی اجرت جو ہے پڑھانا جو ہے اس کو بزو کا عوض بنایا ہے, کیا وہ حق المہر بن سکتی ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہاں بن سکتی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہ, مانا یہ تھا کہ بھی چلو ابھی نکاح کر لو, پھر جب اللہ توفیق دے گا اس کو دے دینا, ورنہ قرآن کو ہم بزو کا عوض کیسے بنائیں؟ اس لیے یہ تو بہت بڑی بات ہے. تم حدیث تو پڑھ لیتے ہو, لیکن اگلی بات تمہیں کون سمجھائے گا؟ یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ اللہ کے بندے ایک ترجمے والی کتاب لے لیتے ہیں, یہ جی بخاری شریف کا ترجمہ ہے, ٹھیک ہے جی. اللہ کے بندے ہمارے پڑھتے پڑھاتے ہماری جان نکل گئی, ہمیں تو ابھی تک بخاری شریف نہیں آتی. ہمیں تو ابھی تک بخاری شریف کی حدیث مبارک میں اتنی الجھن ہو جاتی ہے کبھی کبھی. ساری فتح الباری ہے, فیض الباری ہے, عون الباری ہے, امداد الباری ہے, فضل الباری ہے, روح المعانی, ساری دنیا کی شروعات کھول کھول کے نہیں سمجھ آتی. پھر لازماً علماء سے رجوع کرتے ہیں کہ جی یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے, یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. اور تم اردو ترجمہ پڑھ کے ماشاءاللہ مجتہد بن جاتے ہو. اب کیا کریں آپ؟ کہتے ہیں جی کہ ایک غیر مسلم خاتون تھی, کار کے حادثے میں مر گئی, 17 سال تک بیمار رہی. تو اس نے قانون کو درخواست دی تھی کہ میں اس زندگی سے مر جانا چاہتی ہوں, مجھے مرنے کی اجازت دی جائے تاکہ میں خودکشی کر لوں یا زہر کھا لوں یا انجیکشن لگوا لوں. اسلام اجازت نہیں دیتا. لیکن وہ تو تھی غیر مسلم, ادھر بھی جہنم میں جانا تھا, اب بھی جہنم میں گئی, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ورنہ اسلام نہیں اجازت دیتا کہ کوئی آدمی بیماری سے تنگ آ کے خودکشی کر لے. اللہ کی مرضی ہے, برداشت کرو. 40 سال تک اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. 40 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے. آپ کی آنکھیں مبارک سفید ہو گئی. اللہ کہتے رہے اللہ جب چاہے شفا دے, جب چاہے بیماری دے. اسلام اجازت نہیں دے. اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو تمہیں کافروں کے ملک ہیں نا, یہ تمہیں بڑے نظر آتے ہیں کہ جناب یہ بڑے مہذب ہیں اور بڑے ان میں انسانیت کا خیال ہے, اور یہ بڑا خیال, کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا کا بدترین معاشرہ. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اولڈ ہوم میں پھینک دیتے ہیں, پوچھتے ہی نہیں کہ کون ہے. تو جب یہ حالات ہوں پھر تو خود بندہ کہتا ہے نا میں مرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں تو کوئی بوڑھا ہو جائے, دیکھا نہیں ہے, والدہ ہے, والدین ہیں, باپ ہے, بوڑھا ہے, ریڑی پہ لے کے طواف کرا رہے ہیں, عمرہ کرا رہے ہیں. میں نے خود دیکھا کندھے پہ اٹھا کے حج کرا رہا ہے. اپنی بوڑھی اماں کو ایک پٹھان کندھے پہ اٹھا کے عرفات تک گیا پیدل. ہمارے ہاں تو اسلام ہے نا, ہم کیوں اس کو مرنے دیں؟ ہم اس کی خدمت کریں گے, اور جب آپ اس کی خدمت کریں گے تو اس کا بھی اطمینان ہوتا ہے, اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ میں نہ مروں. وطر نماز حنفیوں کی طرح پڑھیں یا تکبیر کے ہاتھ اٹھا کے دعا, کوئی مسئلہ نہیں. ہاتھ باندھ کے دعا مانگو تو اللہ سنتا ہے, ہاتھ اٹھا کے مانگو تو سنتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ کوئی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے. 1400 سال گزر گئے, ابھی تک یہ مسئلے حل نہیں ہوئے. بھئی دعا ہے نا, دعا وہ بھی پڑھ رہا ہے, قنوت تم بھی پڑھ. ایک آدمی ہاتھ باندھ کے پڑھے, ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے پڑھے. دعا تو دونوں مانگ رہے ہیں نا, اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت. کوئی مسئلہ نہیں. جیسے نماز کے بعد اللہم انت السلام علیک السلام, بغیر ہاتھ اٹھائے کبھی ہاتھ اٹھا لی.
وہ بھی حدیث میں ایک بار رفع یدیہ، حضور نے ہاتھ اٹھائے. رمضان شریف میں امام کے ساتھ وتر پڑھے، بالکل پڑھے، اپنے پڑھے مرضی، امام کے ساتھ پڑھے مرضی، کوئی کفر اسلام نہیں. یہ تو افضل اعلیٰ اولا کی بات ہے. پڑھتے تو وہ بھی 3 رکعت ہیں، 2 پہ سلام پھیر دیتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. تم سلام نہیں پھیرتے، 3 کے بعد سلام پھیرتے، جھگڑا تو کوئی نہیں ہے. یہ تو کبھی نہیں ہوتا نا کہ بھائی امام صاحب مثلا آ کے 1 رکعت پڑھا کے چلے جائیں، اس سے پہلے کوئی نماز نہ ہو. تو پہلے 2 رکعتیں تو ہوں گی نا، اس کے بعد وہ سلام پھیریں گے، بات نہیں کرتے، کھڑے ہو گئے، 1 رکعت پڑھ لی، وہ بھی حدیث میں موجود ہے. اور 3 رکعتوں کے بعد اکٹھا سلام پھیرو، وہ بھی موجود ہے. تو اس میں جھگڑے کا مسئلہ کیا ہے کہ آدمی ٹکریں مارتا رہے اور لڑتا رہے اور ایک دوسرے کو کافر بناتا رہے اور ایک دوسرے کی نمازوں کو باطل کہتا رہے؟ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. میرا بھانجا بے قصور ایک مقدمے میں، اللہ سب بے گناہوں کو رہائی عطا فرما. یا اللہ جو بے گناہ بیچارے جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان پہ رحم فرما، ان کو آزادی اور رہائی عطا فرما. قرین کیا ہے؟ ساتھی. ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے، ایک فرشتہ بھی لگا ہوا. نسوار بیچتا ہوں، نہ بیچا کرو، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں حرام ہے، بعض کہتے ہیں مکروہ ہے، لیکن پھر بھی تو بری چیز ہے نا. کوئی اچھا کام تو نہیں ہے نا. کوئی اور اچھی چیز بیچا کرو، اس کے بجائے کوئی لاچی شاچی بیچو، خوشبو والی چیز بیچو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله